ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے. کچھ کہانیاں سنی جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں دیکھی جاتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمیں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جس کی کہانی سن کر ہم اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج کی ہماری شخصیت بھی ایسی ہی ہیں جن کو لوگ کئی ناموں سے جانتے ہیں. کسی کے لیے وہ ایک کامیاب بیوٹیشین ہے، کسی کے لیے ایک سوشل ورکر، اور کسی کے لیے سیاستدان، اور کئی لوگوں کے لیے وہ صرف ایک سریلی سمرن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے ناموں کے پیچھے آخر اصل انسان کون ہے؟ ان کو کامیابی کیسے ملی؟ کامیابی نے ان سے کیا چھینا؟ اور زندگی کا کون سا فیصلہ ہے جو وہ بدلنا چاہتی ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے ارم سمرن، سریلی سمرن کے ساتھ. آج کی پوڈ کاسٹ سپانسر کی گئی ہے انابیا کلاتھنگ سٹور، آئیکن آف امپیکٹ سوشل میڈیا ایجنسی، اور دنیا گھومنے کے لیے ورلڈ ویزا اوورسیز کنسلٹنٹ. چلے شروع کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم، تو کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میں سریلی سمرن نہیں بلکہ صرف سمرن سے بات کروں تو وہ اصل میں کون ہے؟ سمرن بھی ایک عام بندوں جیسی ہی بندی ہے. صحیح. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ بائی برتھ میرے لیے ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے وہ ہے کہ کچھ کرنا ہے. چاہے وہ فلاحی کام ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے کام ہے، چاہے وہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو. جی، آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، بیوٹیشین بھی ہیں، اور ایک سیاستدان بھی ہیں. جی. تو یہ بتائیں کہ لوگوں کو وہ کون سا پہلو ہے جو آپ کا نہیں دکھتا؟ لوگوں کو جو میرے دل میں ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں یا جو میرا ایم ہے، شاید وہ نہیں دکھتا. اگر پوری زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ کیا جملہ ہوگا؟ کامیابی. کامیابی. اور وہ کون سی بات ہے جو لوگ ارم سمرن یعنی سریلی سمرن کے بارے میں نہیں جانتے؟ دیکھیں، کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں تک بتا کے بھی نہیں بتائی جاتی. تو وہ ایسی کچھ پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہیں. اس میں میرا بس یہی ایک ہوتا ہے کہ میں بھلا کر دوں کسی کا. 30 سال پہلے بھی ایک مووی آئی تھی جس میں ایک سمرن تھی. اگر آج آپ کی لائف پر کوئی مووی بنے، کوئی ڈاکومنٹری، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام میرے خیال سے تو ہونا چاہیے کہ دنیا میں رہو یا نہ رہو، آپ کا نام رہے. یعنی آپ کا نام رہے، یہ نام ہونا چاہیے. تو آپ بچپن میں شرارتی تھی یا خاموش طبیعت؟ بہت شرارتی. کوئی شرارت بتا دیں ہمیں بھی. شرارت، ایک مجھے کالج لائف کی بات یاد ہے کہ میری ہمیشہ سے آواز بہت لاؤڈلی ہے. صحیح. تو کالج میں بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی تو کسی لڑکی کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو وہ سب میرے پاس آتی تھی اور آ کے مجھے کہتی تھی کہ سمرن آپ ایک آواز لگاؤ اونچی سی. تو وہ میں اونچی سی گراؤنڈ میں آواز لگاتی تھی اور وہ لڑکی کو پتہ چل جاتا تھا، اور اس چیز سے ایک دفعہ مجھے کالج میں وارننگ بھی ملی. صحیح. یہ ایک میری کہہ لیں شرارت تھی. بچپن میں ہم خواب دیکھتے ہیں. آپ کے بچپن کا کون سا خواب ہے جو اب حقیقت بھی بن چکا ہے؟ ایک کامیاب بیوٹیشین. یہ آپ کا خواب تھا؟ جی. تو آپ کی فیملی نے آپ کا ساتھ دیا یا آپ کی مخالفت کی؟ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ فیملی کو آپ کی نیکسٹ لائف نہیں پتہ ہوتی کہ یہ اس میں سکسیس ہے یا یہاں پہ کوئی انسکسیسفل آپ کی لائف ہوگی. تو بہت میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کچھ جو میل ہوتے ہیں فیملی کے، انہیں ہوتا تھا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، لیکن میری مدر اور میرے کچھ اور قریبی رشتہ دار میری بہت فیور میں تھے. آپ کو پولیو کا بھی ایشو ہے. جی. اور جب پہلی بار آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کی زندگی باقی لوگوں سے الگ ہے، اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہاں، کچھ نیگیوٹی تو نہیں مجھے فیل ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا، میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان سے پیچھے نہ رہوں، ان سے آگے جاؤں. کیونکہ میں آپ کو بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ میں جب چلتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ لوگ میرے سے آگے جا رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گئی، اور میں اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ ان کو روک دیں، یہ میں ان سے آگے جانا چاہوں گی. تو میری والدہ ان کو روکتی تھی اور میں ان سے آگے جاتی تھی چل کے، اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا کہ میں ونر ہوں، یہ مطلب نہ ہار گئی ہیں، میں جیت گئی. شاید میری اسی چیز نے مجھے آج اس مقام پر لا کے کھڑا کیا ہے جہاں کہ میں بہت سے شعبوں میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کامیاب. صحیح.
کبھی لوگوں کے الفاظ آپ کے جسمانی درد سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئے؟ ہاں بالکل، سم جیسے ٹائم. کہ ابھی تو خیر نہیں، ہر بندہ مجھے انکریج کرتا ہے، لیکن جب بچپن میں آپ کے پاس کوئی بھی ڈسیبلٹی یا آپ کے پاس کوئی ناکامی ہوتی ہے نا، تو جن کو شعور نہیں ہوتا، یا کہہ لیں کہ جو بچے ہوتے ہیں، جب آپ گلی محلے میں باہر نکلتے ہیں تو وہ کوئی آواز کستے ہیں، تو اس سے ضرور بندے کا دل ٹوٹتا ہے. اچھے برے دن زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، یا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ رب کے فیصلے ہوتے ہیں جن کے آگے ہماری جو ہے نا وہ ہم بے بس ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن ہو جو کہ میرے لیے مشکل ہو، میں تو یہی کہوں. تو کیا کبھی آپ کو لگا کہ اب مجھ سے نہیں کام ہوگا، مجھے اب رک جانا چاہیے؟ ہاں، جب مجھے یہ لگتا ہے نا کہ میرے سے کام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ یقین کریں شامی بھائی کہ میں اس چیز کو زیادہ خود پہ حاوی کرتی ہوں کہ مجھے اسے کرنا ہے، اور میں اسے ڈن کر لیتی ہوں، اور میرا اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ یعنی میں نے ایک گھر تعمیر کرنا ہے اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، تو میری نیت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں میں نے یہ کر لینا ہے چاہے جیسے بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت کیسے بنایا پھر؟ میں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اس طرح بنایا کہ مجھے کسی سے پیچھے نہیں رہنا، مجھے ان سب سے جو ہے نا آگے نکل کے کامیابی کو چومنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری کمزوری جو ہے نا وہ مجھ پہ اس طرح حاوی ہوئی کہ وہ طاقت بن گئی. کامیابی سے پہلی والی سمرن اور آج والی سمرن دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے والی میں یہ تھا کہ ایک سوچ تھی کہ آگے جانا ہے، صحیح. اور آج والی سمرن میں اب وہ سوچ پایا تکمیل تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی میں چاہتی ہوں کہ یہ ہو جائے، وہ جو ہو جائے، یہ کر لوں وہ کر لوں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود. صحیح. بیوٹیشین بننے کا خیال کیسا آیا؟ آپ کا وہ شوق تھا یا حالات نے آپ کو بنا دیا؟ مجھے شروع سے ہی شوق تھا. میرا ننہال جو ہے وہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، تو میں جب لاہور جاتی تھی وہاں پہ لوگوں کے فیشن دیکھتی تھی، تو میں کہتی تھی اللہ کب ایسا دن ہوگا کہ میں بھی ایسے کام کروں، ایسا گیٹ اپ اپناؤں، کیونکہ مجھے فیشن، ڈریسنگ، ٹریولنگ، ان چیزوں کا مجھے بہت شوق. تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، سب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور یہ آپ پہ سوٹ کرتی. صحیح. لاہور سے بات چلی تو آپ نے آل پنجاب برائڈل مقابلہ بھی جیتا ہے، وہ ذرا ہمیں کہانی سنائیے گا. یہ آج میں آپ کے اس انٹرویو کے درمیان یہ بات بتا رہی ہوں. آج میں گھر میں بھی سوچ رہی تھی صحیح. کہ میں کسی کے گھر مہمان گئی ہوئی تھی، وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، تو بچے جہاں کھیل رہے تھے تو میری نظر پڑی کہ ایک نیوز پیپر ہے اور اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور یہ بچوں کے پاؤں میں ہے. تو میں نے وہ پیپر اٹھایا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. آیت تھی اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا دلہن بنائے انعام پائیں. صحیح. اچھا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے وہ سیو کر لیا. میں گھر آ کے میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی آل پنجاب پاکستان کا جو ہے نا وہ کمپٹیشن ہے برائڈل کا، تو آپ آئیں اور اپنا نام لکھوائیں اور سارا کچھ پروسیجر کریں، اور اس کے بعد آپ اس دن پی سی ہوٹل میں میرا وہ کمپٹیشن تھا، اور صحیح. وہاں میرا خیال ہے کہ کوئی 12-15 ڈسٹرکٹ تھے پنجاب کے، جن میں سے میں ونر تھی. تو یہ گولڈ کس میڈل سن مجھے کی ملا. بات ہے؟ جی، کس سن کی بات ہے؟ یہ 2003. صحیح. یعنی آج سے تقریباً 23 سال پہلے. جی پھر تو آپ بہت ایکسپرٹ ہیں. بالکل، میں تو اتنی ایکسپرٹ ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میرے پارلر میں کوئی کام کروانے آ جائے، میں آنکھیں بند کر کے کام کر دیتی. صحیح. تو جب گولڈ میڈل آپ کے ہاتھ میں تھا اس لمحے آپ کیا محسوس کر رہی تھی؟ وہ میری کامیابی کی ایک پہلی سیڑھی تھی، اور جب میں نے وہ حاصل کیا تو مجھے لگا کہ یہ تو آج میری پہلی منزل ہے، ابھی میں نے بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں. اب یقین کریں کہ مجھے راؤنڈ اباؤٹ 25 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. پہلے میں صحیح. بڑے شارٹ پیمانے پہ گھر میں کام کرتی تھی. جب میں نے دیکھا کہ میرا کام اچھا چل گیا تو میں نے اسے پراپر ایک سیلون بنا لیا. تو وہ ابھی بھی میں وہ چیزیں سیکھ رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ آپ کی سیکھنے کا اور تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، ساری عمر آپ سیکھتے رہتے ہیں. وہ ایک میری پہلی منزل تھی جو میں نے حاصل کی. آپ کی زندگی کا وہ کون سا راز ہے جو آج تک آپ نے نہیں بتایا؟ میں تو نہ بتانے والے راز بھی بتا دیتی ہوں. تو راز جب بتا دیا تو وہ تو راز راز نہیں رہے نہ گا، رہا. لیکن کوئی ایسی بات جو آپ نے کبھی بتائی نہ ہو. نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بندہ فرشتہ تو نہیں ہے
کچھ انسان سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جو انسان بتا نہیں سکتا. تو شاید میرے سے بھی کوئی گناہ ہوئے ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں, لیکن وہ راز اللہ تعالیٰ کے اور میرے درمیان. بیوٹی انڈسٹری کا وہ کون سا پہلو ہے جس سے عام لوگ نہ واقف ہیں؟ ہاں, یہ چیزیں جو ہیں وہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں نا, تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پارلر میں آتے ہیں نا, تو ان بیچاروں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, اور ایسے انجان لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ بیوٹیشین ایسی ہوتی ہے, میری فیلڈ کے ہی ہیں, میں خود کو بھی کہوں گی, میں کسی کو بلیم نہیں دیتی, تو انہیں اچھا مشورہ نہیں دیتے. صحیح. تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ سنسیئر ہو کے اپنے گاہک سے اچھے ڈیلنگ کریں اور سچ پہ مبنی حقیقت پہ کام کیا کریں. ایک کامیاب بیوٹیشین بننے کے لیے صرف ہنر کافی ہے یا آپ کا کردار اور اخلاق بھی معنی رکھتا ہے؟ اخلاق, کردار, ہنر, آپ کی پرسنالٹی, یہ 3-4 چیزیں کافی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں اس میں. صحیح. آپ کے نام کے ساتھ سیاست کا بھی ٹائٹل ہے. بیسیکلی جو میرے فادر تھے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا ان کا, اور وہ اپنے زمانے میں سٹی کے پریزیڈنٹ تھے, تو شاید وہی جراثیم میرے میں بھی ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بیوٹیشن کی فیلڈ میں ہی میں مطلب کافی آگے گئی ہوئی ہوں, تو یہ چیز میرے میں بھی ایک نیچرلی تھی بائی برتھ. مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بائی برتھ میرے میں بھی نا ایسے تھے کہ میں سیاست بھی کروں, لوگوں کی خدمت کروں. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست ایک گندی دنیا ہے, ایک مشکل کام ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی خواتین کو اس کے اندر آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. لوگوں کی مینٹلٹی اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ تو شاید گھر میں بیٹھ جائیں یا مر جائیں. صحیح. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ایجوکیٹڈ, نان ایجوکیٹڈ بندہ, میل فیمیل, ہر کسی کو سیاست میں آنا چاہیے. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید سیاست کے لیے پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک مینٹلی شعور ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو آپ کچھ کریں گے, ادروائز نہیں. تو آپ کی زندگی میں سیاست کی کون سی مشکلات آئی ہیں؟ ہاں, یہ میرے لیے اور تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے, لیکن جب میں اپنا بیوٹیشن کا کام کرتی ہوں نا تو وہ مجھے اسکپ کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میرے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے, یا سڈنلی مجھے کوئی کال آ جاتی ہے کہ یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, جلسہ جلوس ہے, میٹنگز ہے, تو آپ سب کچھ چھوڑے اور آ جائیں. کیا کبھی آپ کو صرف عورت ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھا گیا؟ بہت دفعہ. جیسے کہ بہت سے ایسے موڑ ہوتے ہیں لائف میں, آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ کسی ٹائم میں نے کہیں سیاست کے لیے نکلنا ہے تو مجھے مطلب میرے گھر آڑے آ جاتا ہے, میرے ازدواجی لائف آڑے آ جاتی ہے, میرے بچے کے آج جن کے پیپر ہیں تو یہ مشکل ہے نہیں جانا, حالانکہ وہاں جانا میرا بہت ضروری ہوتا ہے, تو کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس میں. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ کتنے سالوں سے سیاست میں انٹر ہیں؟ 2014 سے میں منسلک ہوں اپنی مطلب پارٹی کے ساتھ. 12 سال ہو گئے. جی. اگر آپ کو کل کو کوئی سیٹ ملتی ہے, کوئی ایم پی اے کی سیٹ ملتی ہے, تو آپ کے مائنڈ میں ایسا کون سا پلان ہے کہ جس سے آپ اپنے ایریے کے مسئلے حل کریں گے؟ سب سے پہلے بینگ اے وومن, میں عورتوں کے لیے ہر وہ عورت جو ظلم کا شکار ہے, جس کی سنوائی نہیں ہوتی, جو اپنے خاوند کے ساتھ کسی ٹینشن میں ہے, میں ان کی آواز بنوں. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشرے میں کوئی عورت جیسے اب میں ہی ہوں, اسے برداشت نہیں کرتے. ایک عورت بازار میں دکان بنا لے گی نا تو کبھی بھی بازار والے اسے برداشت نہیں کریں گے. ان کی جو مینٹلٹی وہ یہی ہے کہ یہ کچھ اچھی نہیں. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے لوگوں کے ذہنوں سے. سیاست کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, تو یہ سفر آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ جب میں پارلر کا ہی کام کرتی تھی تو لوگ مجھے اکثر آ کے کہتے تھے کہ باجی آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے حل کروا دیں آپ. تو اس ٹائم میرے کوئی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی یہ سوشل ورک کرنا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں جڑتی گئی, اور آج کوئی بھی میرے پاس کوئی سائل آئے کسی مسئلے کے لیے تو میں گھر بیٹھے کال کر دیتی ہوں. تو میری ایک زبان ہی ہلتی ہے ان کے لیے, میں کوئی پیسے تو نہیں لگاتی ان کے لیے, یا اگر لگا بھی لوں تو کوئی ٹینشن نہیں. سوشل ورک کرتے ہوئے وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو اندر تک ہلا دیا یا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ واقعہ کوئی دیکھ کر؟ ہاں, ایک میرے نیبر میں ایک واقعہ تھا. ایک عورت نے بھاگ کی شادی کی ہوئی تھی, تو وہی بندہ جس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی وہ اسے مارتا تھا. صحیح.
اور اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتا تھا اور میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی. وہ مجھے اس ٹائم بہت دکھ ہوا. تو اس طرح کیا لو میرج کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے؟ یہ آپ کی لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی اگر ارینج میرج ہے تو آپ کے ہسبینڈ اگر اچھے نہیں نکلے تو تب بھی نقصان ہے. تو اگر ادھر آپ کے ہسبینڈ اچھے نکل آئے ہیں تب اچھا ہے، اگر نہیں نکلے تو تب نقصان ٹھیک ہے. ہے. آج کل بہت سے لوگ کیمرے کے سامنے خدمت کرتے ہیں، تو آپ کی نظر میں جو حقیقی خدمت ہوتی ہے اور سوشل میڈیا والی خدمت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو ایک ہاتھ مطلب اسے ایسے دو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. جی خدمت تو وہی ہے نا جو آپ کسی کی چھپ کے کریں. ٹھیک ہے، اگر کیمرے کے سامنے کریں گے تو وہ آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے، آپ تو اپنی فیم بنا رہے ہیں. یہ چیز ہے. صحیح. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں، اب آپ کا رویہ بدل گیا، لیکن کیا آپ کے ساتھ اس کا الٹ ہوا کہ آپ مشہور ہوگی، آپ کا ایک نام ہوا اور لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ بدل گیا؟ ہاں، تھوڑی پروٹوکول عزت زیادہ دیتے ہیں لوگ، تو رویہ چینج تو کسی کا نہیں ہوا. اچھی اور سلام دعا بڑھ گئی ہے، عزت ہی کرتے ہیں لوگ. صحیح. تو کیا آپ کی کامیابی سے جیلس ہو کر کبھی کسی نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں تو کوئی مجھے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت دی بھی ہے نا، وہ اسے کوئی نہ تو خراب کر سکتا ہے اور نہ آپ کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے میرے رب پہ یقین ہے. لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھوکے نو کوئی دے نہ سکے تو رجے نو کوئی ویکھ نہ سکے. جی. تو یہ معاشرہ اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنے مینٹیلٹی میں نہیں رکھا. صحیح. کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو کیا آپ کی کامیابی نے آپ سے کچھ چھینا؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب میرے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. میں کامیاب تو بہت ہو گئی ہوں، لیکن جو اندر سے میں جو چیز چاہتی ہوں وہ مجھے ابھی بھی نہیں ملی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میں کیا چاہتی ہوں صحیح. جو مجھے نہیں ملا. تو آپ کی جو کامیابی ہے، کبھی اس کی قیمت آپ نے تنہائی کی صورت میں ادا کی ہو؟ یعنی آپ اکیلی پڑ گئی ہیں؟ بالکل. آپ جتنے زیادہ ہجوم میں ہوں گے آپ اکیلے ہوں گے. صحیح. اور جتنا آپ اکیلے رہیں گے آپ کے لائف میں ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کے دماغ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ایک کامیاب بیوٹیشین ہے، سیاستدان ہے، سوشل ورکر ہے، آپ کا نام ہے، کام ہے، تو ایسی کون سی کمی ہے جو ابھی بھی رہ گئی ہے، جو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے؟ ایسی کون سی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے جو آپ محسوس کرتی ہیں؟ مجھے اگر رشتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے والد نہیں ہیں، میرے بھائی نہیں ہیں. اگر وہ آج ہوتے اور میں نے اکیلا یہ سارا سروائیو کیا ہے وداؤٹ فادر، بھائیوں کے رشتے کے بغیر میں یہاں تک میں نے اتنی منزلیں طے کی ہیں، تو ان کی کمی فیل ہوتی ہے. صحیح. کہتے ہیں کہ عقل صرف بادام کھانے سے نہیں، دھوکے کھانے سے بھی آتی ہے، تو کیا آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو کسی نے دھوکہ دیا؟ بہت دفعہ. کوئی ایسا شخص جس پر آپ نے اعتماد کیا ہو، اس نے آپ کا اعتماد توڑا ہو؟ اچھا، میری ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں ہر شخص پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں. ایون میرے کلائنٹ آئے ہیں میرے کام کروانے کے لیے، جاتے وہ پیمنٹ دے کے گئے نا، تو میری عادت نہیں ہے کہ میں ان سارے نوٹوں کو نہ دیکھوں. تو جب میں بعد میں انہیں یوز میں لاؤں گی تو میں دیکھوں گی کہ 500 کا نوٹ آدھا ہے، پھٹا ہوا ہے، خراب ہے. مطلب اس طرح کے دھوکے چلتے رہتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ تو نہیں خیر کسی نے مجھے دیا، اللہ کا شکر ہے. صحیح. خوبصورت خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں جو کامیابی ملتی ہے وہ محنت کی وجہ سے نہیں، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ملتی ہے. تو آپ اس سوچ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ نہیں، آپ کی کامیابی آپ کے کام کرنے سے ملتی ہے. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ خوبصورتی سے ملتی ہے تو میں اس چیز سے ایگری نہیں ہوں. وہ صحیح. شاید ایک گندی سوچ ہے کہ خوبصورت لوگ کامیاب ہوتے ہیں. نہیں. آپ کیا چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو کس نام سے یاد کریں؟ بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ایک اچھے لفظوں میں یاد کریں کہ فلاں بندی تھی یا فلاں بندہ تھا، وہ ہمارے کام آیا. صحیح. شروع میں نے نام لیا تھا سریلی سمرن، تو کیا آپ کو سنگنگ کا شوق ہے؟ ہاں، یہ ایک ایسا وہ آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا راز،
تو یہ جو سریلی سمرن ہے ایکچولی میں نے آئی ڈی بنائی ہی اس لیے تھی فیس بک کی آج سے بہت عرصہ پہلے کہ میرے والد صاحب بھی اچھا گاتے تھے اور سیکھتے بھی تھے، انہوں نے تو استاد بھی رکھے ہوئے تھے، اس کے بعد میرے میں بھی تھوڑا یہ ٹیلنٹ ہے. تو کیا ابھی کچھ گنگنا سکتی ہیں؟ ان ایکسپیکٹڈ سوال. چلے کوشش کرتی ہوں. آج تو کچھ ویسے بھی بھی آپ میرا سنا دیں. ہاں میرا گلا بھی تھوڑا خراب ہے تو برداشت کیجیے گا. چلیں ٹھیک. کہاں ہو تم چلے آؤ، محبت نے پکارا ہے، کہاں ہو تم. اگر آپ اپنی زندگی کا ایک جملہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جائیں تو وہ کون سا ہوگا؟ کام کام کام، صرف کام. یہ تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا، کام کام اور بس کام. تو میں بھی یہی کروں گی کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ وہ ایک جو کنسیپٹ ہے نا لوگوں کے مائنڈ میں کہ جی شادی ہوگی، بچے پیدا کر لیے، کھانا بنا لیا، نہیں، یہ تو ہر بندہ کرتا ہے. اپنا نام بنائیں اپنے کام سے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کے نام کرتی ہیں؟ والدہ. ان کے نام؟ جی، کیونکہ انہوں نے میرا ہر جگہ ساتھ دیا ہے، ایون ابھی بھی میرا وہ ساتھ دیتی ہیں. وہ کون سا خواب ہے جو آپ کا ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ ویسے تو میرا ایسا کوئی خواب نہیں کہ جو پورا نہ ہوا ہو. تو میرا خواب تھا کہ میں عمرہ کروں، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھوں، وہ بھی میں نے دیکھ لیا. اور میرا خیال ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لیا اس سے بڑا کوئی خواب اور نہیں ہے. تو یہ میرا پورا ہو صحیح. چکا. آپ کی ڈریم کنٹری کون سی ہے؟ میری ڈریم کنٹری دبئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بیوٹیشین کی جابس بہت زیادہ ہیں صحیح. اور وہاں پہ یہ کام بہت اچھا ہے کہ آپ ایک اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. صحیح. آپ کا فیوریٹ فوڈ؟ بریانی. اور منڈی بہادر میں کوئی ایسا فوڈ اسپاٹ جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ کچھ سال پیچھے جائیں تو مجھے سپر آئس پوائنٹ کا فلودہ صحیح. بہت پسند ہے. تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ آپ کو کیا کرنا پسند ہے؟ اچھا پہننا اور ٹریولنگ اور اچھی ڈریسنگ، مطلب وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کے علاوہ گیدرنگ، مطلب صحیح. فیمیل کے ساتھ ملنا جلنا، فرینڈس کے ساتھ چل کرنا. جب آپ ایک ڈریس کی سلیکشن کرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ڈیزائن کیا دیکھتی ہیں؟ کلر تھیم کیا دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں دیکھتی ہوں کہ فیشن میں کیا چیز ہے آج کل. اس کے بعد ایک چیز میں ضرور دیکھتی ہوں کہ جو میں نے پہنا ہو وہ کسی نے نہ پہنا ہو، وہ فرسٹ میں پہنوں. تو آپ اس کو چوز کیسے کرتی ہیں؟ جب میں کہیں بھی کسی برانڈ پہ جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ جو ڈفرینٹ ہے نا وہ میں نے اٹھانا ہے، وہ چاہے اسٹائل ہے، وہ چاہے اسٹف ہے، وہ چاہے کلر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ٹریولنگ کرنا پسند ہے؟ جی بہت زیادہ. تو کون کون سی جگہ آپ کو پسند ہے؟ میں زیادہ تر نادرن ایریاز کو پسند کرتی ہوں. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب میں فیڈ اپ ہو جاؤں، کوئی ٹینشن ہو تو میں ٹریول کروں تو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، تو اس کے لیے میں نکل جاتی ہوں. نہیں سولو ٹریولنگ کرتی ہیں یا گروپ کے ساتھ؟ بوتھ، دونوں. دونوں. تو آپ کا فیوریٹ کون سا بھی بنتا ہے؟ پوائنٹ نہیں جو ٹریول ہے آپ کا، یعنی سولو میں زیادہ انجوائے کرتی ہیں، ریلیکسیشن فیل کرتی ہیں، یا گروپ. گیدرنگ کے ساتھ؟ جی گروپ میں. تو عام طور پر جب ہم ریلیکسیشن فیل کرنے جائیں پہاڑوں کی دنیا میں، شور شرابے سے دور، انٹرنیٹ سے دور، تو ہمیں لگتا ہے کہ سولو کرنا چاہیے. بالکل. تو آپ گروپ کے ساتھ کیوں کرتی ہیں؟ گروپ کو کہا کہ آپ لوگ اپنا چل کرے اور ہم لوگ کہیں بیٹھ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، پہاڑ پہ بیٹھ گئے اور اپنے موڈ کے مطابق اس کو ٹریول کو انجوائے کر لیا. ٹھیک ہے. آپ ٹریول انجوائے کرتی ہیں، سوشل ورکر ہیں، ایک بیوٹیشین بھی ہیں اور ایک سیاستدان بھی جی ہیں. جی. اور آپ نے بتایا کہ آپ کو پولیو کا ایشو بھی ہے. ہوں. اتنا سب ہونے کے بعد آج آپ ایک کامیاب خاتون ہیں. اگر یہی پوڈ کاسٹ کوئی ایسی لڑکی دیکھ رہی ہو جو مالی حالات سے پریشان ہو، غربت کا شکار ہو، یا اس کو کوئی جسمانی کمزوری ہو، آپ اس کے لیے کیا کہنا چاہیں کہ اسے کوئی موٹیویشن ملے اور وہ بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے نا تو اس کو خود پہ اس طرح حاوی مت کریں کہ آپ اپنی شخصیت کو مسخ کر دیں.
اللہ تعالیٰ نے اگر ایک سائڈ پہ کوئی آپ میں ڈسپلٹی رکھی ہے تو دوسری سائڈ پہ اس کے پازیٹیو رخ بھی ہے. اگر کبھی آپ وہ یوز کریں گے تو آپ ایک سپر پاور بنیں. تو میں تو ان سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو بالکل بھی ذہن میں مت لائیں, آگے نکلیں, اور چاہے آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے لیکن خود کو منوائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے, آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ سوشل ورک ہو, بیوٹیشین کا ہو, یا اپنا اس کا کوئی مسئلہ ہو, تو وہ آپ سے رابطہ کیسے کرے؟ میرے بہت سارے لنکس ہیں, میرے فیس بک پہ بھی لنکس ہیں, میرے ٹک ٹاک پہ بھی ہیں, اور میرے کارڈ ہیں جو کہ مطلب کالر کا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے, اس پہ میرا رابطہ نمبر ہے, اور اس میں سٹی میں تو میرا سیلون بھی آپ کو پتا ہے, سبھی جانتے ہیں. آئے موسٹ ویلکم. اگر کوئی بھی فیمیل اسے کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے, میں حاضر ہوں ان کے لیے. چلے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. آج کی پوڈ کاسٹ ہم سب کے لیے اچھی تھی, اور خاص کر کے وہ فیمیل جو آپ کو دیکھیں گی, سنیں گی, اور انہیں بھی موٹیویشن ملے گی, خود اعتماد بھی ملے گی. ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ. خوش رہیے, مسکراتے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.